تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بزرگی والی ذات ہے، جو میجسٹی ہے اللہ کی، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، کہ ہائی از یور میجسٹی. و تعالی جدک کا مطلب ہے ہائی از یور میجسٹی. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اٹ انکریزز them in faith. یہ ایمان کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو یہ انکریز ہوتے ہیں ایمان میں، ان کو لطف آتا ہے، ان کو سن کے جو ہے وہ یہ ریلیٹ کرتے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے. کیوں؟ وہ ریکگنائز کرتے تھے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. کئی ایسے گورے ہیں جو پہلی بار قرآن سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں زاروں قطار، کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی کہ ان کو انکریز کرتی ہیں قرآن کی آیات، اللہ کی آیات. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری نشانی بتائی کہ یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ کو کویسچن نہیں کرتے ہیں. دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. یہ جو سو کالڈ چھوٹے چھوٹے بچے ایتھیسٹ بن کے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاس، ان کو میں ایک ہی کویسچن کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ریلیشن بتاؤ جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. اگر آپ نے اتنا مٹیریلسٹک چلنا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک ریلیشن بتا دو جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف اے کمپنی نیسلے. کیا آپ اپنے سی او کو ہر پالیسی پوچھتے ہو جا کے؟ آ جاؤ بھی بیٹھو میرے سامنے، بتاؤ یہ پالیسی کیوں بنائی، یہ کیوں بنایا، یہ لا کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو کہے گا باہر نکل، کہیں اور جا کے جاب کر. میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا؟ تم یہاں پہ آئے ہو، میں تمہیں سیلری دے رہا ہوں. کیا ہم اس سے ہر سوال کرتے ہیں جا کے؟ ہر چیز ٹرسٹ پہ چلتی. وی ہیو ٹو ٹرسٹ. ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے بڑوں پہ کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہے، سوچ کے بنائی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹیک دا ایگزامپل آف پولیس نے آگے نشان لگایا ہوا ہے کہ آگے نہ جائیں، آگے راستہ خراب ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 100 میں سے کتنی گاڑیاں کہیں گی نہیں ہم نے دیکھنا ہے جا کے راستہ خراب ہے کہ نہیں؟ شاید 1 2 3 99% 98% یقین کریں گے، ٹرسٹ کریں گے. واپس پولیس ہے، ایک رسپانسبل ادارہ ہے، واپس چلو. تو یہاں پر تو ٹرسٹ ہے، تو اللہ پر ٹرسٹ کیوں نہیں؟ اللہ خود شاہد ہے اس دین پہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ دلائل دے رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے. اس سے بڑا اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کتاب اگر تم سمجھتے ہو پروفٹ محمد نے بنائی ہے تو ایسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. 10 آیتیں چھوڑو، کوئی ایک آیت ایسی بنا کر لے آؤ. ایسا چیلنج تو کوئی کتاب نہیں کرتی، ایسا چیلنج تو کوئی دین نہیں کرتا، کوئی مذہب نہیں کرتا. اس لیے وہ یتوکلون، اللہ پہ توکل کرتے ہیں. دے ٹرسٹ اللہ. وین دے ہیو پریڈ ٹو اللہ، دے ٹرسٹ کہ اللہ نے سن لیا، اللہ مدد کرے گا. اور اگر اللہ کی طرف سے مدد میں ڈیلے ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اللہ وانٹس ٹو ٹیچ می سم تھنگ. یہ توکل کی باتیں ہیں. تو 3 چیزیں جی. ایک یہ کہ وہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، ادب آتا ہے، خشیت آتی ہے. نمبر 2 کہ قرآن کی جب آیتیں یا اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں انکریز کرتی ہیں. اور نمبر 3 یتوکلون. ایک اور آیت سناتا ہوں ایمان کے حوالے سے، سورہ آل عمران ورس 134. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ڈیورنگ ایز اینڈ ڈیورنگ ہارڈ شپ. ایز کے دوران بھی، ہارڈ شپ کے دوران بھی. ایز کے دوران تو سب خرچتے ہیں، ہارڈ شپ کے دوران بہت کم لوگ خرچتے ہیں. تو اس لیے پتہ ہی تب لگے گا جب آپ ہارڈ شپ کے دوران، اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کر دو، لیکن ہارڈ شپ کے دوران بھی اگر ایک بندہ دے رہا، اٹ مینز ہی اور شی ریئلی لوز اللہ، کہ وہ واقعی اللہ کا حکم بجا لانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے، ہارڈ شپ کے دوران بھی دے رہا ہے. تو یہ لوگ ہیں ایمان والے. اور والکاظمین الغیظ، بہت امپورٹنٹ، غصے کو کنٹرول، جذب کرنے والے، ڈائجسٹ کرنے والے غصے کو. غصہ ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہے، اچھا خاصا بی پی ہو جاتا ہے. لوگ اسی لیے تو غصہ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم غصہ پی جائیں گے تو ہمارے ہیلتھ پرابلمز ہو جائیں گے. تو نہ نکالیں، باہر جا کے نکالیں، باکسنگ کلب جوائن کر لیں، واک شروع کر دیں، جاگنگ. نکالنا ہی ہے نا، باہر جا کے نکالیں. لوگوں پہ کیوں نکال رہے ہیں؟ لوگوں پہ کیوں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں؟ خیر، غصہ چڑھ جاتا ہے، غصہ نیچرل ہے، لیکن اللہ نے کہا ایمان والے جو ہیں یہ غصہ پی جاتے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک یہودی یا کرسچن غالباً برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق چپ تھے. ایک بار بس غصہ چڑھا، انہوں نے بھی رپلائی کر دیا، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے، چلے گئے. پروفیٹ نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک آپ موجود تھے، جیسے ہی میں نے ہٹ بیک کیا آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے. تو پروفیٹ نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے
تمہارے بہاف پہ اینجل رپلائی کر رہا تھا، جیسے تم نے رپلائی کیا اینجل بھی چلا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی۔ تو ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے، آلدو بدلہ لے سکتے ہیں، بدلے کی اجازت ہے اسلام میں، جیسے جنگ بدر ہوئی وہ بدلہ تھا، لیکن ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ غصے کو پی جائیں، ڈائجسٹ کر لیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ایمان والوں کی نشانی، غصہ پینا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اچھے خاصے جو ہے آپ کو اسٹرینتھ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو ریسلر ہے بہت بڑا، اسٹرانگ وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے غصے کو پی جانا، رائٹ۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ عافینا، یہ جو اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے نا، اس سے مراد ہے کہ زیادتیوں کے باوجود معاف کر جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پہ، حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا تھا ایک ان کے رشتہ دار نے، وہ الزام لگانے والوں میں سے تھا، پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے تھا، مستح غالباً نام تھا اس کا، تفسیر میں آتا ہے مستح۔ تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، نیچرل ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس نے کیا ہے، اب تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ نور کی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی لوگوں کو معاف کریں۔ تو نہ صرف یہ کہ دوبارہ دینا شروع کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو اسلام میں جو حکم ہے، ایمان والوں کا اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کا تقاضا ہے لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو جذب کر جانا، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا یو کین ٹرائی، ٹھیک ہے، یہ ہے تقاضا بیسیکلی۔ واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے ڈوئرز آف گڈ سے، محسنین سے۔ محسنین کہتے ہیں انہیں who do something extra، ایکسیلنس والے۔ ایکسیلنس کا مطلب یہ ہے ڈوئنگ آرڈینری تھنگز ایکسٹرا آرڈینریلی ویل۔ یہ جو احسان کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام میں ایمان کے اوپر کا درجہ احسان ہے۔ جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا نا اسلام کیا ہے، وہ جو حدیث جبرائیل ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر پوچھا احسان کیا ہے، تو رسول نے احسان کی کیا ڈیفینیشن بتائی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی ایکسیلنس ریچ کرتے جاؤ۔ تو ایکسیلنس یہی ہے، ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے زیادتی کی، یہ ایکسیلنس ہے۔ ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ تو ایکسیلنس نہیں ہے، یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے کہ چلو اس نے مجھے معاف کر دیا، میں نے بھی اسے معاف کیا۔ یہ تو عدل ہے نا، عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان ہے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم سارے ایٹریبیوٹس کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ اس کا پورا فریم ورک اور میکنزم اسلام نے دیا ہے۔ ذکر کس لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی بتا دیا جب غصہ آئے، یہ بھی بتا دیا پوزیشن چینج کر لو، اٹھو، اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، پانی پی لو۔ اتنے تو میکنزمز بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صبح شام کے اذکار بھی بتا دیے، نماز کا میکنزم بھی بتا دیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز میں طاقت پکڑو اور صبر میں طاقت پکڑو۔ اسلام از دی اونلی ریلیجن جو فریم ورک بھی دیتا ہے، باقی ریلیجنز میں باتیں ہیں۔ یہ میرا کلیم ہے کہ یہ کرو وہ کرو، ڈو گڈ بی گڈ، نہ کوئی سینکشن ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اس لیے دے ہیو فیلڈ دا ورلڈ۔ تو یہ بھی ایمان والوں کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ، اے مین آسکڈ دی پروفٹ واٹ از فیتھ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you are happy with your good deeds and saddened by your evil deeds then you are a believer۔ اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کرتے ہیں اور برے اعمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کا ایک درجہ ہے، پیک کا درجہ نہیں ہے، لیکن لوئسٹ آف فیتھ میں بھی میرے نزدیک یہ لوئسٹ آف فیتھ ہے کہ اچھے کام سے اچھا فیل کر رہے ہیں، برے کام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں۔ The man said, O messenger of Allah, what is sin؟ گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if something wavers in your soul then you should abandon it۔ اگر کوئی چیز تجھے کھٹکے تو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اور انسان کو اللہ نے نیچرل انٹویشن دی ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، نیچرل انٹویشن، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز غلط ہے۔ انٹرسٹنگلی اسی لیے معروف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون۔ معروف ہے نا ایک چیز، نون، اور منکر کا مطلب ان نون۔ تو معروف کا مطلب ہے نون چیز، یعنی نیکی نون ہے۔ کیسے نون ہے؟ انسان کی فطرت میں، انٹویشن میں ہے۔ آپ سب کے اندر وہ جسے میں کہتا ہوں ڈیوائن چپ لگی ہوئی ہے گڈنس کی، آپ سب کو پتہ ہے گڈنس کیا ہے، وہ مسخ ہو جاتی فطرت، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اسی لیے معروف کو معروف کہا کیونکہ وہ ویل نون ہے، اور منکر کو منکر اس لیے کیا؟ ان نون ہے۔ کپڑے اتارنا منکر ہے، ان نون ہے، کون اتارتا ہے کپڑے؟ لیکن ویسٹ نے کپڑے اتروا دیے، اس کو آرٹ کا نام دے دیا، منکر میں پڑ گئے اور دماغ خبتی ہو گئے، دماغ خراب کر دیے لوگوں کے پیسے کے تھرو، گریڈ کے تھرو، کہ پیسہ دیں گے، آؤ جی ماڈلنگ انڈسٹری جوائن کرو وغیرہ وغیرہ۔
تو وہ ظاہر ہے منکر میں انسان تب پڑتا ہے جب اس کی نیچر مسخ ہو جاتی ہے، جب وہ خبتی ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ ابن حجر الاسقلانی نے 4 حقوق بتائے ایمان کے۔ ایمان کے 4 حقوق ہیں، جیسے اللہ کے کچھ حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شیم حیا، نمبر 3 گریٹیٹیوڈ شکر گزاری، اور نمبر 4 صبر۔ اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 حقوق پیدا جو ہے وہ پورے کریں: تقوی، حیا، شکر گزاری اور صبر۔ اب ہم ذرا چاروں کو انالائز کرتے ہیں کہ چاروں کے بارے میں فریم ورک کیا ہے، گائیڈ لائن کیا ہے، کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے اندر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقوی کی۔ تقوی قرآن میں 60 بار مینشنڈ ہے۔ دا ورڈ تقوی از مینشنڈ ان دا قرآن 60 ٹائمز، اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں، وہ 190 بار قرآن میں مینشن ہے، یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے۔ وی ہیئر اٹ مینشن آل دا ٹائم ایٹ دا بگننگ آف ایوری جمعہ۔ جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً، وہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18۔ خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی؟ تقوی کی۔ سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ نکاح کنسنسس ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے۔ تقوی از دا بیسک ایلیمنٹ جس کے تھرو ہیومن سوسائٹی چلتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا، قدم مت آگے بڑھاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اوور سمارٹ نہ بنو۔ ایمان لائے ہو تو پھر سبمٹ کرو، ادروائز تم مسلمان کوئی نہیں ہو، ادروائز بس نام مسلمان۔ واتقوا اللہ، اور تقوی والے بنو، بے شک اللہ باخبر ہے اور باعلم ہے۔ تو تقوی سے سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، تقوی سے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں۔ اگر تقوی نہیں ہے ریلیشنز میں، سوسائٹی میں، تو اینیمل سوسائٹی ہے۔ پھر کیا ہے؟ ویک رہے گا، پاورفل رہے گا، ایکسپلائٹیشن ہوگی، جس کو پاور ملے گی وہ ایکسپلائٹ کرے گا نچلوں کو، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ دنیا میں۔ سو تقوی از ویری امپورٹنٹ۔ واٹ از تقوی اینڈ ہاؤ کین آئی اٹین تقوی؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ دا لنگوسٹک میننگ آف تقوی از اے شیلڈ اور پروٹیکٹیو بیریئر، اٹ از ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام واٹ اینگرز اللہ۔ تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شیلڈ یا پروٹیکٹیو بیریئر۔ جب آپ تقوی اپناتے ہیں اس کا مطلب آپ شیلڈ اپنا رہے ہیں، آپ پروٹیکٹیو بیریئر اپنا رہے ہیں جو آپ کو دنیا کی مشکلات اور فتنوں سے اور اس شیطان سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے وہ واقعہ بڑا زبردست، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسٹ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اباؤٹ تقوی۔ ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا ہیو یو ایور ٹیکن اے تھورنی پاتھ؟ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے کسی راستے پہ گئے ہیں؟ عمر ریپلائڈ یس آئی ہیو۔ ابی دین آسکڈ سو ہاؤ ڈیڈ یو ٹریول along دس تھورنی پاتھ؟ کیسے گزرے وہاں سے؟ جھاڑیاں تھی، کانٹے تھے، کیسے گزر گئے آپ وہاں سے؟ تو عمر replied, I rolled up my garment and was cautious as to where I would tread to avoid being pricked by the thorns. میں نے کیا کیا؟ اپنے گارمنٹ کو ذرا سمیٹ لیا اور اونچا کر لیا تاکہ کوئی کانٹا نہ مجھے چبھ جائے، اور اس طرح کر کے میں وہاں سے گزر گیا۔ تو ابی نے کہا یہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مثال تھی، کیا وزڈم تھا ان لوگوں کا کہ یہی تقوی ہے۔ دنیا میں آپ آئیں، بچ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر بہہ جائیں گے تو پھر بہہ گئے، پھر تو گئے۔ اگر ہر وقت ٹی وی دیکھنا ہے تو گئے، وہاں پہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر دین پڑھنا ہی نہیں اور بس معاشرے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو پھر تو گئے، پھر تو سیلاب میں بہہ گیا، تقوی تو اختیار ہی نہیں کیا، بچا کے تو نکلے ہی نہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقوی ہے۔ رائٹس آف تقوی، تقوی کے 3 حقوق ہیں، جیسے ایمان کے حقوق 4 وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا حق پڑھ رہے ہیں تقوی کے بھی 3 حقوق ہیں، اور یہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا حق ہے لو آف اللہ، دوسرا حق ہے فیئر آف اللہ، تیسرا ہے ہوپ آف اللہ۔ ایک شخص صرف لو آف اللہ، اس میں عاشقی، مطلب میں عاشق ہوں اللہ کا، نماز میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ سے عشق ہے، اور وہ دھمال ڈال رہا ہے، ڈھول پکڑی ہوئی ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ایسپیکٹ اللہ کا پکڑ لیا اس نے، لو ہے جی، لو ہے میرا اللہ، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وضو کرو ہے، نماز پڑھو، ہمارا لو ہے ہم دونوں کا۔ تو یہ لو ثابت نہیں، اس طرح کا لو جو ہے رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بدھسٹ سے ثابت ہو سکتا ہے، ہندو سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ثابت نہیں۔
لو آف اللہ ضروری ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو اکنالج کریں، اور سب سے زیادہ کرتا ہے اس کو اکنالج کریں. اللہ کی محبت میں شک کرنا یہ تقوی کے مترادف ہے. اللہ کی محبت میں شک کرنے سے مراد ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میری کیئر نہیں کر رہا، یا اللہ مجھے سفرنگ الاؤ کر رہا ہے. یہ ساری اللہ کی محبت میں شک کرنا، اور یہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ کرتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ پہلا تقوی کا رائٹ ہے. دوسرا رائٹ ہے فیئر آف اللہ، کہ لو کے ساتھ فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ واٹ اف اللہ مجھے پکڑ لے. انا بطشا ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو فیئر بھی ہونا چاہیے. اور یہ تینوں رائٹ سورہ کہف کی چند پہلی آیات سے پروون. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ الذی، یہ لو آف اللہ ہے. جس کو لو ہے وہ اللہ کی تعریف کرے. اگر آپ کو اللہ سے لو ہے نا، آپ کا دل خوش ہوگا جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی. آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی. ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں. اکثر یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیت سے لو آف اللہ. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، وارن کر دو تاکہ تم ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا، اور تم بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے. تو لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، وارن کرو، ان کو ڈراؤ کہ اگر تم اللہ کے اصولوں کے خلاف چلو گے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں. لیکن وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ، اور پھر ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، بشارت بھی دے دو، ہوپ بھی دلا دو. تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں. لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، ہوپ آف. یہ تقوی والا بندہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے، ان میں تینوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. محبت بھی اللہ کی، لیکن ڈر بھی، خوف بھی. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی پنشمنٹ سے ڈریں گے، اور وہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اے لیول کے، اب فاسٹ میں ہوتے ہیں، گریجویٹ کر گئے. انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا، سر یہ علماء ہر چیز کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے اس سے پھر تھوڑی سی سوچ سمجھائی. میں نے کہا دیکھو، جب تم ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس، اور تمہیں ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہے، ابھی ہے نہیں، اور تم اس ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ میں پیسٹری کھا لوں، تو وہ تمہیں روک دے گا. کس لیے؟ وہ تمہارا دشمن ہے، ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے؟ نہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے، اسے پتہ ہے، وہ رسپانسبل ہے کہ اگر میں نے اسے اجازت دے دی، کوئی اور دے دے تو دے دے، لیکن میں نے اگر اجازت دے دی تو پھر کل کو میری پکڑ ہوگی، میرے پہ کیس بن جائے گا کہ آپ نے الاؤ کیا تھا. تو علماء میں ڈر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں. وہ کوئی دشمن نہیں ہے، وہ تقوی والے لوگ ہیں. انہیں ڈر ہے کل کو اللہ ہمیں پکڑ لے گا. ایک بندہ مجھ سے آ کے فتویٰ لیتا ہے، میں تو عالم ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء سے کوئی فتویٰ لیتا ہے تو وہ 10 بار سوچے گا اس کو فتویٰ دیتے ہوئے. اسی لیے امام مالک، میجورٹی ان کے سینٹینسز یہ ریکارڈڈ ہے، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، اللہ کو پتہ ہے. تو وہ پبلک اوپینین دیتے ہوئے گھبراتے تھے. یہ نہ انکمپیٹنسی ہے، نہ یہ کسی انسانیت سے دشمنی ہے. اس لیے بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مجبوراً انہیں کہنا پڑتا ہے، انہیں فتویٰ دے سکتے. تو دیٹس وائی تقوی کی وجہ سے. اوکے، تو یہ 3 رائٹس آف تقوی میں نے آپ کو بتائے. تقوی کیسے آتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءُ. یہ جو ورڈس ہے، انما یخشى اللہ من عبادی العلماء ان اللہ عزیز غفور. Only those fear Allah from among his servants who have knowledge. تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ نالج کس چیز کا؟ وحی کا. جتنا وحی کا نالج لیتا جائیں گے، کیونکہ وحی جو ہے نا، اس کی مثال بارش کی سی ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، اللہ نے وحی کی مثال بارش کی سی دی. اللہ نے کہا جس طرح بارش برستی ہے اور ڈیڈ زمین کو ریوائیو کرتی ہے، تو یہی ایفیکٹ وحی کا ہے. وہی ڈیڈ ہارٹ کو ریوائیو کرتی ہے. ڈیڈ ہارٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈپریسڈ ہارٹ، ڈی موٹیویٹڈ ہارٹ، جو اک چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈیڈ ہارٹ ہے، ظاہر ہے اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. وہی اس کو ریوائیو کرے گی. قرآن کی تلاوت اس کو ریوائیو کرے گی. اللہ کا ذکر اس کو ریوائیو. شروع میں مشکل لگے گا. شروع میں مشکل اس لیے ہے کیونکہ اس کی مثال مجھے ایک عالم نے دی تھی کہ جب ہم برتن مانجتے ہیں، اس جس بہت میل لگاؤ تو وہ اچھا خاصا جو ہے رگڑا لگتا ہے. تو شروع میں ذکر کر رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، تو اچھا خاصا رگڑا لگ رہا ہے، ظاہر ہے میل بھی تو اترنا ہے نا.
اس کے بعد دل جذب کرتا ہے اس کو بارش کی طرح، جیسے زمین بارش کو جذب کرتی ہے اور پھر جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، پھر پھل اگتے ہیں، پھر گرینری ہوتی ہے، اس بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے اس کے دل میں۔ وہی کا نالج لیں، نالج جتنا لیں گے تقویٰ بڑھ جائے گا۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، علم حاصل کریں، علم سیرت پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی آیات 10 ڈیلی ریسائٹ کرنا شروع کر دیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کوئی آن لائن یونیورسٹی سرچ کر لیں، کوئی عربک شروع کر دیں، IOU انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی سرچ کریں، بینہ سرچ کریں، کوئی لیکچر سن لیں، علم کی طرف آئیں اگر آپ اپنا تقویٰ بڑھانا چاہتے ہیں، کہ تقویٰ ایسے نہیں بڑھ جاتا۔ یہ قرآن میں ثابت ہو رہا ہے کہ بے شک جو علم والے ہیں وہ متقی ہیں، علم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تقویٰ۔ بے شک اللہ عزیز ہے اور غفور ہے، فارگیونگ ہے اور مائٹی ہے۔ پھر یہ ایک سلف ہیں رحمہ اللہ، سلام ابن مسکین، قتادہ سے انہوں نے رپورٹ کیا۔ قتادہ said, verily this Quran tells you about your diseases۔ وہی کا نالج جب آپ لیں گے نا، پھر آپ کو آپ کی بیماریاں پتہ لگیں گی، ایسی ایسی بیماریاں جو آپ کو آج تک نہیں پتہ تھی، اینڈ یور کیورز، اور آپ کو اس کی شفا بھی پتہ لگے گی، اس کا کیور بھی پتہ لگے گا۔ ایز فار یور ڈیزیزز دے آر یور سنس، ایز فار یور کیورز اٹ از سیکنگ دی فارگیونیس آف اللہ۔ جہاں تک ڈیزیزز کی بات ہے وہ گناہ ہے، جہاں تک کیور کی بات ہے وہ استغفار ہے۔ بڑا خوبصورت کوٹ ہے ان کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، Verily the faith of one of you will wear out within him, just as garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your hearts۔ ایمان بالکل اسی طرح ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے جس طرح ایک لباس، ایک کلوتھ پرانا ہوتا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کلوتھ کو بھی بدلتے ہیں ہم، دھوتے ہیں یا بدلتے ہیں، اسی طرح ایمان کو بھی رینیو کرو۔ کیسے کرو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے۔ لیکچر اٹینڈ کرنا اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا، لیکن جب تک اللہ سے نہیں مانگا دل سے، تب تک لیکچر سے بھی کوئی افیکٹ نہیں پڑنے والا، کیونکہ اجازت ہی نہیں آئی اللہ کی طرف سے، توفیق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گائیڈنس کے لیے راستہ کھولنا ضروری ہے، اور راستہ کھولنے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ دس از ہاؤ اٹ از۔ روحانیت کی دنیا پھر ایسی ہے کہ رب سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر پھر اجازت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ، بی ڈیواؤٹ سے مطلب ہے مخلص بن جاؤ، سنسیئر بن جاؤ، اینڈ یو ول دی موسٹ پائس آف پیپل، اور تم لوگ نیک بن جاؤ۔ مخلص کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اور پھر اولو الامر، جو لوگ جو ہے وہ تمہارے حاکم ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ یہ بہت زبردست سیوک ڈیوٹی بھی اس میں کہ اچھے شہری بن جاؤ۔ مخلص بننے سے مراد اچھے شہری بن جاؤ، اچھے رسپانسبل لوگ بن جاؤ، لاز فالو کرو، اللہ رسول کے بنائے لاز فالو کرو، تم سب سے نیک بن جاؤ۔ بی کنٹینٹ، شکر گزاری کرو، اینڈ یو ول بی دی موسٹ گریٹفل آف پیپل، اور تم جو ہے وہ بہت شکر گزار لوگ بن جاؤ گے۔ کنٹینٹ سے مراد ہوتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہنا۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس میں ریسرچز اویلیبل ہیں کہ جو لوگ کنٹینٹ رہتے ہیں، یہ نا کنٹینٹمنٹ ایک عادت ہے بیسیکلی، یہ عادت بنانی پڑتی ہے۔ خوش رہنے کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے۔ ایک بڑا فیمس کوٹ ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، مسل بنانے کے لیے جم جانا پڑتا ہے، اور وہ کنٹینیوسلی جم کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح خوش رہنے کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے۔ یو ہیو ٹو اسٹرائیو ٹو بی ہیپی۔ وسوسوں کو دور کرنا پڑتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کو دور کرنا پڑتا ہے، اوور تھنکنگ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پھر آپ کے پاتھ ویز بنتے ہیں۔ نیورو سائنس ہے تو بیسک نیورو سائنس ہے، پاتھ ویز بن جائیں گے آپ کے اس بیہیویئر سے ریلیٹڈ، تو آئندہ آپ کے لیے خوش رہنا آسان ہوگا، کنٹینٹ رہنا آسان ہوگا۔ جتنی شکایتیں کریں گے، اوور تھنکنگ کریں گے، جتنے فارغ بیٹھیں گے، تو وہ پھر وہ شیطانی پاتھ ویز بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارا جو الیکٹریکل سگنل ہے وہ نیورون سے پاتھ ویز کے تھرو ٹریول کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم فیل کرتے ہیں کچھ۔ ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، کیمیکلز، وہ اس کے بعد خارج ہوتے ہیں۔ سیروٹونن کب نکلے گا؟ سیروٹونن ہیپینس کا اور اچیومنٹ کا کیمیکل ہے۔ جب سوچ ہی اچھی نہیں، سیروٹونن نے کیسے نکلنا ہے؟ وہ تو پھر ڈپریسنگ کیمیکلز ہی نکلیں گے نا۔ کورٹیسول نکلتا رہے گا، ایمرجنسی کا جو کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کو اینکشیس کرتا ہے، ڈپریس کرتا ہے۔ تو یہ پورا سسٹم ہے، اللہ نے بنایا، اور اللہ نے اس کا میکینزم ڈیفائن کر دیا کہ اس طرح چلو۔ سائیکالوجی تو آج بتا رہی ہے، 1500 سال پہلے تو یہ باتیں نہیں بتا تھی، کورٹیسول کیا ہے، سیروٹونن کیا ہے، پاتھ ویز کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے اب ہمیں تھوڑا بہت سائیکالوجی سے پتہ لگ رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا شکر یہ کہ ہمیں اللہ رسول نے پہلے سے بتا دیا، لیکن اعتبار نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے کنٹینٹ رہو، ہر حال میں خوش رہو، اللہ تمہیں گریٹفل پیپل میں شامل کر لے گا، شکر گزار بندوں میں شامل کر لے گا۔
لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، وہ چاہو لوگوں کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہو، اینڈ یو ول بی اے بلیور، تم مومن بن جاؤ۔ اگر تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اچھا چاہو۔ بیہیو ویل ود یور نیبرز اینڈ یو ول بی اے مسلم، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رہو، تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ نیبر کے ساتھ اچھے رہنے سے مطلب ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دو، ان کا خیال کرو، کوئی ایسے اونچی میوزک نہ لگاؤ کہ ان تک آواز جائے ان کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نیبرز کے حوالے سے۔